قصہ قوم عاد۔ یہ ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو کہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد بہت طاقتور، صحت مند اور قداور قوم تھی، اور بہت کاریگر اور ہنرمند بھی تھی۔ وہ خیموں میں رہنا پسند کرتی تھی، اور خیمے بھی وہ خود ہی بناتی تھی، اور بہت کاریگری اور ہنرمندی سے مضبوط خیمے بناتی تھی۔ اللہ نے انہیں عیش و عشرت میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ قوم بہت سرکش، بت پرست، بدعمال، بد کردار ہو گئی تھی، اور اس قوم کو اپنی طاقت اور دولت اور کاریگری پر بڑا ناز تھا۔ نعمتوں کی فراوانی پر وہ قوم شکر گزار ہونے کی بجائے متکبر ہو گئی اور بت پرستی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام اس قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور بت پرستی سے منع کرتے۔ اس بات پر قوم عاد لوگ آپ پر غصہ ہوئے، آپ پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، آپ کو پاگل، مجنوں کہتے دیکھو تمہاری یہ حالت ہمارے بتوں کی بد دعا ہے۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام انہیں عذاب الہی کی وعید سناتے، اور حضرت ہود علیہ السلام فرماتے، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تمہیں بھی اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو میرا، تمہارا اور سارے جہاں کا رب ہے، جس نے تمہارے لیے یہ نعمتیں نازل کی۔ لیکن وہ قوم نہ مانی اور سرکشی کرتی رہی، اور اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی اور ہر طرف خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جاتے اور کعبے میں دعائیں مانگتے تو ان کی مصیبت ٹل جاتی۔ قوم عاد نے بھی کچھ لوگوں کی جماعت مکہ بھیجی اور دعائیں مانگی۔ ان لوگوں کی جماعت میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اللہ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس کا ایمانی جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تمہاری دعائیں اس وقت تک نہ قبول ہوں گی جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان لوگوں نے اس شخص کو مار مار کر اپنی جماعت سے الگ کر دیا، پھر دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، ایک بادل کا رنگ سرخ، دوسرے کا سفید، تیسرا کالے رنگ کا تھا۔ تو آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، اپنی قوم کے لیے کوئی بادل پسند کر لو۔ انہیں لگتا تھا یہ ابر خوب برسے گا، اس سے ہمیں خوب پانی ملے گا۔ وہ کالا بادل قوم عاد کی طرف جانے لگا۔ وہ لوگ بھی اپنی قوم کی طرف پہنچے۔ قوم عاد کے لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب ابر خوب برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ عذاب الہی کی صورت میں تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ قوم آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگی۔ یہ ابر آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ قوم کہتی، یہ ابر تو بارش کی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ پھر ایک دم اچانک وہاں آندھی آئی، بہت تیز ہوا۔ آندھی بہت شدت کی تھی۔ وہ آندھی کوئی نارمل آندھی نہیں تھی۔ اس آندھی نے قوم عاد کی بستی تباہ کر دی۔ آندھی نے ان کے مضبوطی سے بنے خیمے گرا دیے، درخت جڑ سے اکھیڑ دیے، مضبوط عمارتیں بھی گرا دیں۔ ہر شخص اس آندھی کی شدت سے ہلاک ہو گیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ جب آندھی ختم ہوئی تو ان لوگوں کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی تھیں جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے۔ پھر قدرت خداوندی سے وہاں کالے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، اور قوم عاد کے لوگوں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اس بستی میں نہیں بسے، اور وہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے انہیں لے کر مکہ معظمہ چلے گئے، آخری عمر تک وہاں رہے۔
قوم عاد کی تباہی کی اصل وجہ غرور اور تکبر تھا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرے تو ہم شکر گزار بن جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔